بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ کی طرف سے یہ پہلا آن لائن علمی و تربیتی دورہ ہے جس کا یہ چوتھا درس ہے۔ قبل اس کے کہ اس درس کی ابتدا کی جائے، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفرق بین النصیحۃ والتعییر کے شروع میں جو اصول اور ضوابط ذکر کیے ہیں، جن کا تذکرہ پچھلے 2 درس میں گزر چکا ہے، ان کی وضاحت یا ان کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلا اصول جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے وہ یہ کہ نصیحت میں اور عار دلانے میں فرق ہے، جس کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے، اور یہ فرق کیا ہے آئندہ کے فصول میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس کو ذکر کریں گے۔ دوسرا اصول اور دوسرا قاعدہ جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان کا تذکرہ ایسی بات سے کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو حرام ہے۔ یہ دوسرا قاعدہ اور دوسرا اصول ہے جس کو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ برائی اس وقت کی جا سکتی ہے یا انسان کا تذکرہ ایسی بات سے اس وقت کیا جا سکتا ہے جو اسے ناپسند ہے جب کہ شرعی مصلحت ہو، یعنی اگر کوئی شرعی مصلحت ہو تو انسان کی برائی کی جا سکتی ہے، چاہے یہ مصلحت عام مسلمانوں کے لیے ہو یا چند مسلمانوں کے لیے، اور یہ حرام نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور بسا اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی وضاحت پچھلے دروس کے اندر گزر چکی۔ چوتھا اصول اور قاعدہ جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے وہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ غیبت کے درمیان اور راویوں کی جرح کے درمیان واضح فرق ہے۔ اہل تصوف میں سے چند لوگ اس فرق کو اپنی کم علمی کی وجہ سے ان کے لیے یہ فرق واضح نہیں ہوا، ورنہ یہ فرق بالکل واضح ہے۔ یہ چوتھا اصول اور قاعدہ ہے جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ پانچواں اصول اور پانچواں قاعدہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے جو اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ راویوں کی جرح کے درمیان اور کتاب و سنت کے معانی میں اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے غلطی کی وضاحت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح راوی غلطی کرتے ہیں تو ان کی غلطی کو ایکسپوز کیا جائے گا، اسی طرح اہل علم میں سے یا مصنف میں سے کسی سے غلطی ہوتی ہے کتاب و سنت کے سمجھنے میں تو ان کی غلطی کو واضح کیا جائے گا، اور اس بات پر اہل علم نے اجماع کیا ہے۔ یہ پانچواں اصول اور پانچواں ضابطہ ہے جس کو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور اسی اصول اور اسی ضابطے کے تحت چند مسائل بلکہ چند اہم اصول جن کا تعلق منہج سلف سے ہیں ان کو واضح کیا گیا۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ جس کا بار بار سمجھانا ضروری ہے وہ یہ میرے بھائیوں کہ جن مسائل میں سلف صالحین نے اختلاف کیا ہے ان مسائل میں قول جدید کا ایجاد کرنا یہ سلف کے منہج میں سے نہیں ہے۔ جن مسائل میں سلف صالحین نے اختلاف کیا ہے، جو مسائل سلف صالحین کی نظر سے گزر چکے ہیں، ان مسائل میں سلف صالحین کے اگر 4 قول ہے تو حق انہی 4 قولوں میں سے کسی ایک قول کے اندر ہوگا۔ 5واں قول اگر ہم 1400 سال کے بعد آ کر ایجاد کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور اس بات کی وضاحت کی گئی تھی مثالوں کے ذریعے سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد میمونی سے کہا تھا کہ لا تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، کہ کسی ایسے مسئلے میں بات نہیں کرنا جس مسئلے میں سلف صالحین میں سے کسی ایک کا موقف تمہارے پاس موجود نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، جو مسائل سلف صالحین کی نظر سے گزر چکے ہیں ان مسائل میں اپنا ایک نیا قول ایڈ کرنا اور ایجاد کرنا یہ سلف کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اور ایک اہم اصول جو اسی کے تابع ہیں وہ یہ کہ نوازل اور مستجدات میں نئے مسائل میں ظاہر سی بات ہے نئی آراء آئیں گی، نئے مواقف آئیں گے، نئے اقوال آئیں گے، ان کا وجود پذیر ہونا یہ فطری امر ہے، لیکن ان مواقف کے اندر جو ہم کوئی رائے اختیار کرتے ہیں اس رائے کے اندر
طریقے استنباط کا طریقہ اور استدلال کا طریقہ وہی ہوگا جو سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، پانچواں مسئلہ اور پانچواں اصول جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ راویوں کی جرح کے درمیان اور کتاب و سنت کے معنی میں غلطی کرنے والے کی غلط بیانی کو واضح کرنے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور اہل علم نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے۔ چھٹا اصول اور چھٹا قاعدہ جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا، جس کی وضاحت گزر چکی، وہ یہ کہ اہل علم میں سے اگر کوئی شخص کسی کی غلطی کو بیان کرتے ہوئے بد کلامی کرے یا ادب کا پاس و لحاظ نہ رکھے یا بد زبانی کرے یا بہت زیادہ سختی کرے، تو ایسی صورت میں اس کی سختی پر رد کیا جائے گا، اس کی سختی پر اس کی نکیر کی جائے گی، اس کی پکڑ کی جائے گی، لیکن جو وہ رد پیش کر رہا ہے، جو نصیحت کر رہا ہے، اس کی نصیحت کو اور اس کے رد کو قبول کیا جائے گا۔ یہ چھٹا اصول اور قاعدہ ہے جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ ساتواں اصول اور ساتواں قاعدہ جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایک عالم کے اندر حق محصور ہو جائے، کوئی ایک عالم سارا کے سارا علم اخذ کر لے، حق کا علم سارا کے سارا علم اسی کے پاس ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سلف صالحین میں سے اکثر لوگ بلکہ تمام کے تمام لوگ اس کا اعتراف کرتے آئے ہیں کہ ان کے پاس سارا علم موجود نہیں ہے۔ اسی کے تابع ہوتے ہوئے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے جو ساتواں اصول اور قاعدہ نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ نصیحت کرنے والا اور غلطی کی وضاحت کرنے والا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کی جو وضاحت ہے اور نصیحت ہے اور جو رد ہے اس کو قبول کیا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ اس سلسلے میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے موقف کو ذکر کیا، امام شافعی رحمہ اللہ کے موقف کو ذکر کیا، اور اسی کے چلتے ہوئے ایک اور قاعدہ اور ایک اور اصول نکلتا ہے، وہ یہ میرے بھائیوں کہ اگر کتاب و سنت کی کوئی واضح دلیل موجود ہو اور کسی کی رائے، کسی کا قول اس کے مخالف ہو، تو ایسی صورت میں کتاب و سنت کو ترجیح دی جائے گی۔ یہی امام شافعی رحمہ اللہ کا طریقہ تھا، یہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور تمام ائمہ کرام کا یہی منہج اور یہی طریقہ کار رہا ہے۔ اور اسی کی وضاحت میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی حسن ظن ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ اسلام کے اندر جو ائمہ گزرے ہیں ان تمام ائمہ کے تعلق سے ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک نیا قاعدہ اور ایک نیا اصول ذکر فرمایا، وہ یہ کہ اگر کسی مسئلے میں شرعی دلیل کی بنیاد پر کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے تو آپ کے لیے جائز اور روا نہیں ہے کہ آپ اس سے بغض رکھیں۔ آپ کا مخالف ہے، آپ کی رائے الگ ہے، اس کی رائے الگ ہے، لیکن آپ کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ آپ اس سے بغض رکھے، عداوت رکھے اور اس سے دشمنی کرے اور اپنے تعلقات کو خراب کرے۔ یہ سلف صالحین کا منہج اور طریقہ کار نہیں ہے جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ اور اسی کے چلتے ہوئے یہ بات بھی حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کی مخالفت کرنے کے باوجود، یا امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مخالفت کرنے کے باوجود، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگرچہ وہ چند مسائل میں ہم سے الگ ہے، ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن ائمہ سلف کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے آئے ہیں لیکن اپنے تعلقات کو وہ خراب نہیں کرتے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ موقف ذکر کیا گیا، اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تقریباً 30% مسائل میں مخالفت کی ہے۔ اس بات کا بھی تذکرہ پچھلے درس کے اندر آیا کہ اسحاق القوسج رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے مسائل کو روایت کیا ہے، اور بعض معاصرین نے ان کو 9 مجلد کے اندر، 9 والیوم کے اندر جمع کیا ہے۔ بعد میں پایا یہ گیا کہ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے تقریباً 30% مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مخالفت کی، اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ ہمارے
آراء کے موافقت، ہمارے آراء کی مخالفت کرتے ہیں، ہماری رائے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن گزرے ہوئے ائمہ کا، علماء کا یہ طریقہ کار نہیں رہا ہے کہ مخالفت کی وجہ سے تعلقات کو خراب کیا جائے یا ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی جائے۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی سے چوتھے درس کی ابتدا ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ وَكَانَ كَثِيرًا يُعْرَضُ عَلَيْهِ كَلَامُ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَمَأْخَذُهُمْ فِي أَقْوَالِهِمْ فَلَا يُوَافِقُهُمْ فِي قَوْلِهِمْ وَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ أَقْوَالَهُمْ وَلَا اسْتِدْلَالَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُوَافِقًا عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے موقف کو ذکر کیا جاتا، اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ کے موقف کو بھی ذکر کیا جاتا، اور ان لوگوں کی دلیلیں بھی ذکر کی جاتی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے رائے کی تائید نہیں کرتے تھے، اور ان کے اوپر کوئی نکیر نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ان کے استدلال کی وجہ سے انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ تو یہ میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اخلاق بھی تھے۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی کہ یہاں پر ایک اہم اصول جو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں، اس اصول کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جن مسائل میں اہل علم کی مخالفت کی ہے، یا اہل علم نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مخالفت جن مسائل میں کی ہے، ان مسائل کا دراسہ معاصرین نے کیا اپنی بحوث کے اندر اور اپنے رسائل علمیہ کے اندر۔ انہیں ایک منہج معلوم ہوا، ایک طریقہ کار معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خاموش رہتے ہیں، مخالف کے اوپر نکیر نہیں کرتے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی ہے وہی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام ابو ثور رحمہ اللہ پر بڑی شدت کے ساتھ نکیر کیا کرتے تھے، اور اس بات کی وضاحت انشاءاللہ اس درس کے اخیر میں آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بعض مسائل میں بعض اہل علم پر شدت کے ساتھ نکیر کیا کرتے تھے، بعض مسائل میں خاموش رہا کرتے تھے، ان کے اوپر نکیر نہیں کیا کرتے تھے، بعض مسائل میں ان کی آراء پر ان کا جو موقف ہوتا تھا، ان کا جو مسلک ہوتا تھا، اس پر شدت کے ساتھ ان کی نکیر کرتے تھے۔ ان مسائل کا جب دراسہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ مسائل دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مسائل جو متفق علیہ ہیں، جن مسائل میں امت کا اجماع ہو چکا ہے، جو عام طور پر اجماع کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس مسئلے پر امت کا اجماع ہے۔ اگر کوئی شخص اس زمانے میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ 5 وقت کی نہیں بلکہ 4 وقت کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر شدت کے ساتھ نکیر کی جائے گی، اور اس کے اس قول کو بھی شدت کے ساتھ ٹھکرایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخالفت یہاں پر ہو رہی اجماع کی۔ یہی منہج ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اور اس کی وضاحت اسی درس کے اخیر میں انشاءاللہ آئے گی۔ مسائل کی دوسری قسم وہ ہے جن مسائل میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، یعنی وہ مسائل جن میں اجماع نہیں ہے، جن میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ان مسائل کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ مسائل ہیں جن میں نص موجود ہے، یعنی کتاب و سنت کی کوئی صریح اور صحیح دلیل موجود ہے، تو ان مسائل کو اختلافی مسائل کہتے ہیں۔ اور جن مسائل کے اندر کتاب و سنت کی کوئی واضح ترین دلیل موجود نہ ہو، نص موجود نہ ہو، ان مسائل کو اجتہادی مسائل کہتے ہیں۔ اختلافی مسائل کا جہاں تک تعلق ہے، تو اگر کوئی نص صریح اور صحیح ہونے کے باوجود اس مسئلے میں مخالفت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے قول کو، اس کی رائے کو ٹھکرایا جائے گا، اور خود اس کے اوپر بھی نکیر کی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اگر اختلافی ہو تو، یعنی ایسا مسئلہ جس کے اندر کتاب و سنت کی کوئی واضح ترین اور صحیح دلیل موجود ہو،
اس کے باوجود اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر بھی نکیر کی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ ہے اجتہادی مسائل کا، وہ مسائل جن کے اندر کتاب و سنت کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، تو ان مسائل میں اگر کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے تو آپ کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ہے کہ اس کو برا بھلا کہے، اس سے بغض رکھے، اس سے عداوت رکھے، حتیٰ کہ بعض لوگ ایک دوسرے کو بدعتی تک قرار دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اہل علم کا ہرگز نہیں ہے۔ اجتہادی مسائل میں اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جو رائے ہے، اس کا جو قول ہے، اس پر نکیر کی جا سکتی ہے، البتہ قائل پر نکیر نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اس سلسلے میں جو وہ موقف رکھتا ہے اس کے موقف کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں ہماری یہ رائے ہے، کتاب و سنت کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، البتہ تعلیلات موجود ہیں، وجوہات موجود ہے، اصول موجود ہے، ضوابط موجود ہے، اور سلف میں سے بعض اہل علم کا یہ موقف ہے، یہ فتویٰ ہے، اس بنیاد پر ہم یہ رائے رکھتے ہیں، اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کی یہ رائے ہے، ان کی یہ دلیلیں ہیں، یہ تعلیلات ہے، یہ وجوہات ہے، یہ اصول ہے، یہ ضوابط ہے، اور سلف میں سے بعض ان لوگوں کا یہ موقف ہے، لیکن ان کی رائے کمزور ہے، ان کی رائے میں دم نہیں ہے، اس طرح کہا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے اجتہادی مسائل میں، لیکن ان پر نکیر کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ میرے بھائیوں اہل علم کا طریقہ کار نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر ان لوگوں کے اوپر رد کیا جو یہ کہتے ہیں کہ لا انکار فی مسائل الخلاف، کہ اختلافی مسائل میں مخالف پر نکیر نہیں کی جائے گی، یہ قاعدہ علی الاطلاق درست نہیں ہے۔ اختلافی مسائل کی دو قسمیں ہیں، وہ مسائل جن میں نص صریح موجود ہے، نص صریح اگر موجود ہے، ہر کوئی نص صریح کی مخالفت کرتا ہے، کتاب و سنت کی واضح دلیل کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اوپر نکیر کی جائے گی اور اس کے قول کو بھی ٹکرایا جائے گا۔ لیکن اگر مسئلہ اجتہادی ہے، کتاب و سنت کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سامنے والے کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ سامنے والے کی رائے کو اگر آپ ٹھکرا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو برا بھلا کہا جائے اور اس پر اس کی رائے کی وجہ سے نکیر کی جائے، یہ طریقہ اہل علم کا طریقہ کار ہرگز بھی نہیں ہے۔ بعض اہل علم کا خاص طور پر مملکہ کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ کتاب و سنت کی اگر کوئی واضح دلیل کسی مسئلے میں موجود نہیں ہے تو وہ اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں، مسلک حنبلی کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اجتہاد کرے، اجتہاد کے شرائط ان کے اندر پائے نہیں جاتے، اس بنیاد پر وہ اپنے مسلک کی پیروی کرتے ہیں، اور مسلک میں جو اہل تحقیق ہے جنہوں نے مسئلے کا دراسہ کیا ہے ان میں سے کسی ایک کے قول کو اختیار کر لیتے ہیں اور عافیت اسی میں سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ تعصب کر رہا، وہ تعصب نہیں کر رہا، البتہ وہ مسائل جن میں نص صریح موجود ہے اور مذہب کے مخالف ہونے کی بنیاد پر اگر وہ نص صریح کی مخالفت کرتے ہوں تو ایسی صورت میں یہ تعصب ہے اور اس پر نکیر کی جائے گی، لیکن ایسے لوگوں کو ہم نے نہیں پایا مملکہ کے اندر۔ ہم نے ایسے علماء کو بھی پایا جو اہل علم اجتہاد کرتے ہیں، شیخ صالح العثیمین ہے، ان کے شاگردوں کو ہم نے پایا، شیخ صالح العثیمین اجتہاد کرتے ہیں کئی مسائل میں، ان کے اختیارات ہیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخنا عبد المحسن ابن حمد العباد ہیں، شیخنا عبد الکریم الخضیر ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبد الرحمن بن ناصر البراق ہیں۔ یہ وہ مشائخ ہیں جو اجتہادی مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں، اس لیے کہ اجتہاد کے شرائط ان کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن جو نوجوان مشائخ ہیں وہ اپنی عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ مسلک میں سے یا مذہب میں سے جو اہل تحقیق ہے انہوں نے کوئی قول اختیار کیا ہے تو اس کی پابندی کی جائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، کہ جب کوئی حکم لگانے والا، اجتہاد کرنے والا مجتہد اجتہاد کرتا ہے
اور وہ حق بات کو پا لیتا ہے تو اسے ڈبل اجر ہے۔ یہ کن مسائل میں میرے بھائیوں؟ یہ ان مسائل میں جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے، یہ ان مسائل میں نہیں جن مسائل میں نص موجود ہے۔ کتاب و سنت کی کوئی صریح دلیل موجود ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے تو اس کے اجتہاد پر اس کی نکیر کی جائے گی، اس لیے کہ اجتہاد کن مسائل میں ہوگا؟ لا اجتہاد مع النص، نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کتاب و سنت کی کوئی واضح ترین دلیل موجود ہے، صحیح دلیل، صریح دلیل موجود ہے، اس دلیل کے موجود ہوتے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر ان مسائل میں کوئی اجتہاد کرتا ہے تو اس کو اس پر اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہر ایرو غیرو نتو خیرو کے لیے اجتہاد کا دروازہ نہیں کھلا ہوا ہے۔ اگر ہر کوئی اجتہاد کرنے لگے، اگرچہ وہ حق بات کو پالے، اس کو ڈبل اجر نہیں ملے گا۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر اجتہاد کے شرائط پائے جاتے، اسی لیے فرمایا اذا حکم الحاکم، کہ اگر کوئی مجتہد حکم لگائے، اجتہاد کے جو شرائط اہل علم نے ذکر کیے ہیں وہ شرائط اس کے اندر پائے جاتے ہو اور وہ اجتہادی مسائل میں اجتہاد کرتا ہو اور اس کا اجتہاد صحیح نکلتا ہو تو اسے دوہرا اجر ہے۔ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے لیکن غلطی کرتا ہے تب بھی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسائل دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ مسائل جن میں نص صریح موجود ہوتی ہے، کتاب و سنت کی واضح دلیل موجود ہوتی ہے، ان مسائل میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں، ان مسائل میں قرآن کی آیت کی اتباع کی جائے گی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور صریح ترین حدیث کی اتباع کی جائے گی، اور کسی کے قول کی وجہ سے یا کسی کے مسلک کی وجہ سے یا کسی کے مذہب کی وجہ سے حدیث کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اور جو مسائل اجتہادی مسائل ہیں جن میں کتاب و سنت کے دلائل واضح ترین موجود نہیں ہے، تو ان مسائل میں جو اہل اجتہاد ہے وہ اجتہاد کریں گے، اور جو اہل اجتہاد نہیں ہے وہ مجتہدین کی پیروی کریں گے، جو اہل علم ہے ان کی اتباع کریں گے، ان کے موقف کو اختیار کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بکنا یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ سلف صالحین کا بالکل بھی موقف نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے وہ مسائل جن مسائل میں انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے، جب وہ پیش کیے جاتے تھے تو بسا اوقات خاموش رہتے تھے۔ یہ کن مسائل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اجتہادی مسائل کی بات ہو رہی ہے، ورنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا طریقہ کار رہا ہے کہ اختلافی مسائل میں بھی وہ اہل علم پر نکیر کرتے ہیں۔ اگر کسی نے شذوذ اختیار کر لیا، بالکل الگ موقف اختیار کر لیا، تو اس پر نکیر بھی کرتے ہیں، اور اس بات کی وضاحت انشاءاللہ اسی درس کے آخر میں یا آئندہ کے دروس میں آئے گی۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقد استحسن الامام احمد ما حكي عن حاتم الاصم انه قيل له انت رجل اعجمي لا تفصح وما ناظرك احد الا قطعته فبأي شيء تغلب خصمك، فقال بثلاث: افرح اذا اصاب خصمي واحزن اذا اخطأ واحفظ لساني عنه ان اقول له ما يسوءه او معنى هذا، فقال احمد ما اعقله من رجل۔ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس قصے کو پسند کیا کرتے تھے جس کی نسبت حاتم الاصم کی طرف کی جاتی ہے۔ حاتم الاصم یہ بغداد کے رہنے والے تھے اور بڑے عابد اور زاہد شخصیت کے مالک تھے، شخص تھے۔ یہ بہت بڑے عالم نہیں تھے، لیکن اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے بڑے چرچے میں رہا کرتے تھے۔ تو حاتم الاصم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ عجمی ہو، آپ عربی نہیں ہو، اور عربی زبان آپ کو نہیں آتی، بہت اچھے طریقے سے نہیں آتی، لیکن جب بھی آپ مناظرہ کرتے ہو تو مناظرہ جیت جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بثلاث، تین چیزوں کی وجہ سے۔ افرح اذا اصاب خصمی، کہتے ہیں کہ جب میرا مخالف صحیح بات کہتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ واحزن اذا اخطأ، اور جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔
وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوء، اور میں ہمیشہ اپنی زبان کو لگام دیتا ہوں اور زبان سے ایسی بات نہیں نکالتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے مخالف کو کوئی ٹھیس پہنچے۔ اسی وجہ سے میں کامیاب رہتا ہوں۔ میں خود غصہ نہیں کرتا اور نہ ہی غصہ دلاتا ہوں، اس وجہ سے میں مناظرے میں ہمیشہ جیتتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے عقل مند شخصیت ہیں، اس لیے کہ مخالف کی غلطی پر وہ افسوس کرتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم سے جو مخالفت کرتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم کو ایک پوائنٹ مل جاتا ہے اور ہم پھر اس کے خلاف الٹی سیدھی باتیں بکنے لگتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں اہل علم کا طریقہ کار نہیں ہے، خاص طور پر علمی مسائل میں جب مخالف سے غلطی سرزد ہو جائے تو بعض اہل علم کو تکلیف ہوا کرتی ہے، جیسا کہ حاتم الاصم رحمہ اللہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فحینئذ فرد المقالات الضعیفہ وتبیین الحق فی خلافها بالأدلة الشرعیہ لیس هو مما یکرہه اولئک العلماء بل مما یحبونه ویمدحون فاعلہ ویثنون علیہ۔ ایک نیا اصول اور ایک نیا قاعدہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لہذا ضعیف اور کمزور آراء کو رد کر دینا، شاذ اقوال کو رد کر دینا، اور اسی طرح شرعی دلائل سے حق بات کو واضح کرنا، اہل علم اسے ناپسند نہیں کرتے تھے بلکہ اسی چیز کو پسند کرتے تھے، اور جو شرعی دلائل کی بنیاد پر حق بات کو واضح کرتا ہو اس کی تعریف بھی کرتے تھے اور اسے برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فلا یکون داخلا فی باب الغیبۃ بالکلیہ، اس چیز کا غیبت سے کوئی تعلق نہیں۔ غیبت ایک الگ چیز ہے اور نصیحت اور خیر خواہی دین کے ساتھ اور عوام کے ساتھ یہ ایک الگ چیز ہے۔ فرماتے ہیں فلو فرض ان احدا یکرہ اظہار خطئہ المخالف للحق فلا عبرۃ بکراہتہ لذلک۔ ایک نیا اصول اور نیا قاعدہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ کسی کی غلطی کی وضاحت کرتے ہوئے اگر جس شخص سے غلطی ہو رہی ہے، غلطی سرزد ہو رہی ہے، وہ اس غلطی کی وضاحت کو ناپسند کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی ناپسندیدگی کا اور اس کی کراہت کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پر کسی مسئلے میں مجھ سے غلطی ہو جائے اور غلطی بالکل واضح ترین غلطی ہے، اور غلطی جو ہے متعدی ہے، میری ذاتی غلطی نہیں ہے، اس غلطی کا تعلق عوام الناس سے ہے، اس لیے کہ عام لوگ اس پر عمل کرنے والے ہیں جس موقف کو میں نے اختیار کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی عالم دین جب رد کرتا ہے اور اس غلطی کی وضاحت کرتا ہے اصولوں کی روشنی میں، آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، اگر اس غلطی کی وضاحت کرتا ہے اور میں اسے ناپسند کرتا ہوں تو میری اس ناپسندیدگی کا اور میری اس کراہت کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کا غیبت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن کراہت اظہار الحق اذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودہ۔ کہتے ہیں اس لیے کہ حق بات کے اظہار کو ناپسند کرنا، جبکہ حق بات آدمی کی رائے کے مخالف ہو، اگر کسی کے رائے کے موافق حق بات ہے تو ٹھیک، لیکن اگر کسی کی رائے کے مخالف حق بات سامنے آ جائے، ظاہر ہو جائے، اور وہ آدمی حق بات کو ناپسند کرے اور اپنی رائے میں خود پسندی کا شکار ہو جائے، اور جو رد کر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت کا معاملہ کر رہا ہے اس کو ناپسند کرے یا اس کی بات کو ناپسند کرے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ بل الواجب علی المسلم ان يحب ظہور الحق ومعرفة المسلمین له سواء كان ذلك في موافقته او مخالفته۔ کہتے ہیں کہ بلکہ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرے کہ حق بات غالب آ جائے
اور سارے مسلمان اس حق بات کو جانیں اور اس پر عمل کرے، چاہے یہ حق بات اس کے موافق ہو، چاہے یہ حق بات اس کے مخالف ہو۔ اب ہم اپنا اور ہمارے سماج کا اور ہماری سوسائٹی کا جائزہ لو۔ جو یہ اصول بیان کر رہا حافظ ابن رجب رحمہ اللہ، جو یہ قواعد نصیحت کے باب میں ذکر کر رہے ہیں اور سلف صالحین کی مثالیں دے رہے ہیں، ان کے منہج سے اور ان کے طریقہ کار سے اس کو واضح کر رہے ہیں، ہم دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان اصولوں کا سمجھنا آسان ہے، ان قواعد کا سمجھنا آسان ہے، لیکن ان کی تطبیق دینا اور عملی طور پر ان کو انجام دینا اتنا ہی مشکل ہے۔ اور ہمارے سماج کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو دور دور تک ہم سلف صالحین کے طریقہ کار کو ماننے والے نہیں ٹھہرتے۔ یہ اصول اور یہ ضوابط جو اہل علم نے ذکر فرمائے ہیں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو ان اصول اور ضوابط کی پابندی کرتے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ جب ان کے رائے کی مخالفت کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ غصہ ہو جاتے ہیں، وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور پھر جو مخالفت کرنے والا ہے بسا اوقات اس پر بدعتی کا حکم لگا دیتے ہیں، ان کی تبدیع کرتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، جو اہل سنت کا موقف نہیں ہے بلکہ خارجیوں کا موقف ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اس قاعدے میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ناپسند کرتا ہے کہ اس کی غلطی کو واضح کیا جائے تو اس کی ناپسندیدگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ حق بات کا غلبہ ہو، حق بات کا ظہور ہو۔ فرماتے ہیں وَهَذَا مِنَ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ وَذَلِكَ هُوَ الدِّينُ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یہی خیر خواہی اللہ رب العالمین کے ساتھ، یہی خیر خواہی ہے قرآن کے ساتھ، یہی خیر خواہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہی خیر خواہی ہے اللہ کے دین کے ساتھ، یہی خیر خواہی ہے مسلم حکمرانوں کے ساتھ اور مسلم علماء کے ساتھ، اور یہی خیر خواہی ہے عام لوگوں کے ساتھ۔ وَذَلِكَ هُوَ الدِّينُ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یہی تو دین ہے جس کی وضاحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف کے اندر کی ہے کہ الدین النصیحہ۔ تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اگر کوئی حق بات کو واضح کرتا ہے اور ہماری رائے اس کے خلاف ہو، ہم خاموش رہے، حق بات کو غالب ہونے دے، ہم اس کی مذمت نہ کریں، ہم اسے برا بھلا نہ کہیں، اور ہم ناپسند نہ کریں کہ حق بات کا ظہور ہو رہا ہے یا حق بات غالب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا بَيَانُ خَطَأِ مَنْ أَخْطَأَ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَبْلَهُ إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه۔ فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم میں سے وہ علماء جو گزر چکے ہیں، ان سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہے، ان کی غلطیوں کی وضاحت میں اگر کوئی ان کی غلطیوں کی وضاحت کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا تأدب فی الخطاب، ادب کا پاس و لحاظ رکھتا ہے اور اخذ و رد میں بہتر طریقے کو اختیار کرتا ہے، ان کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی مخالفت میں انہیں برا بھلا نہیں کہتا، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ایسے شخص پر ملامت نہیں کی جائے گی، اگرچہ اس سے بسا اوقات خود پسندی کا ظہور ہو جائے تب بھی اس شخص پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ خود پسندی اور اعجاب کا ظہور نہ ہو رد کرتے ہوئے یا کسی کی غلطی کو واضح کرتے ہوئے انسان اپنے دل کے اندر خود پسندی یا عجب کا مرتکب نہ بنے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اس کا صدور ہو بھی جاتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر ملامت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ خیر خواہ ہے، عام لوگوں کے ساتھ اس نے خیر خواہی کی ہے اور دین کے ساتھ اس نے خیر خواہی کی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ إِذَا بَلَغَهُ قَوْلٌ يُنْكِرُهُ عَلَى قَائِلِهِ يَقُولُ كَذَبَ فُلَانٌ، کہ سلف میں سے بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب ان کے پاس یا ان کے سامنے کسی کی بات لائی جاتی، کسی کا قول لایا جاتا، کسی کی رائے لائی جاتی،
جس کے اوپر وہ نکیر کرتے تو وہ کہتے کہ کذب فلان، فلاں نے جھوٹ کہا۔ یہاں پر کذب سے مراد خطا ہے، فلاں نے جھوٹ کہا اتنی صراحت کے ساتھ نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں فلاں نے غلطی کی، اس لیے کہ کذب کا جو اطلاق ہے وہ خطا پر بھی ہوتا ہے۔ اور عرب میں سے ایک قبیلہ جو بنی تمیم ہے، جس کی لغت مشہور ہے، معروف ہے، ان کے یہاں پر کذب کا اطلاق خطا پر ہوتا ہے، یعنی جھوٹ کا اطلاق غلطی پر ہوتا ہے۔ تو اہل علم میں سے بعض لوگ رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی ان سے، تو اس طرح کہنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس طریقے کا اسلوب اختیار کیا ہے اور کہا کہ ابو السنابل سے غلطی ہوگی۔ کب غلطی ہوئی؟ ابو السنابل نے یہ فتویٰ دیا اور انہوں نے یہ کہا، ابو السنابل ابن بعکک نے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی عورت، اس کا شوہر مر جاتا ہے اور وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل نہیں ہے، بلکہ اس کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ قصہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، یہ سعد ابن خولہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور سعد ابن خولہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، حجۃ الوداع میں ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہ حاملہ تھی، اور حمل کے تقریباً ان کے شوہر کی وفات کے بعد 40 دن کے بعد ان کا حمل وضع ہو گیا، انہوں نے بچے کو جنا۔ اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کر آئی اور لوگوں نے انہیں پیغام بھیجنا شروع کیا، تو ابو السنابل آئے۔ ابو السنابل نے کہا کہ دیکھو اس طرح جو تم کر رہی ہو یہ عمل درست نہیں ہے، اور تم اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ 4 مہینے 10 دن گزر نہ جائے۔ تو سبیعہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس شام میں گئی، اور میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری عدت مکمل ہو چکی ہے، اور جو پیغام آپ کو آ رہا ہے آپ شادی کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ شادی اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور ان کی عدت ختم ہو چکی۔ لیکن ابو السنابل نے جو اس مسئلے میں غلطی کی، وہ غلطی کیا تھی؟ مسئلہ اصل یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی، عدت گزارے گی۔ لیکن اگر عورت حاملہ ہے تو ایسی صورت میں جو اقرب ترین مدت ہے، چاہے وہ وضع حمل ہو، چاہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہو، وہ اس کا اعتبار کرے گی۔ اگر عورت حاملہ ہے اور 8ویں مہینے میں ہے، 9ویں مہینے میں حمل وضع ہونا ہے، حمل کے وضع ہوتے ہی وہ حلال ہو جائے گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ابو السنابل نے کیا کہا؟ ابو السنابل نے کہا کہ نہیں، 4 مہینے 10 دن یہ عدت گزارنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کی غلطی کو واضح کیا تو کہا کہ کذب ابو السنابل، ابو السنابل نے غلطی کی۔ حالانکہ اس روایت میں کلام ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ کذب ابو السنابل، اس لیے کہ مسند احمد کی یہ روایت ہے، اور اس روایت کے جو راوی ہے ان کے اندر ضعف ہے۔ اس بنیاد پر بعض اہل علم اس روایت کو ضعیف قرار دیتے، البتہ جو قصہ ہے، جو اصل حدیث ہے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے کا اسلوب خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بسا اوقات اپنایا ہے، لہذا رد کرتے ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں سے غلطی ہو گئی، یا اس طریقے کی اگر شدت بھی اختیار کرے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم هذا كله حكم الظاهر. فرماتے ہیں کہ تقوی اور ورع رکھنے والے اہل علم میں سے بعض اہل علم کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بعض اہل علم کے جو شاذ موقف ہوا کرتے تھے ان کے اوپر رد کرنے میں شدت سے کام لیتے تھے اور شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ ان کے اوپر نکیر کیا کرتے تھے. کہتے ہیں جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام ابو ثور رحمہ اللہ کے اوپر شدت کے ساتھ نکیر کیا کرتے تھے، جن مسائل میں امام ابو ثور رحمہ اللہ نے تفرد اختیار کر لیا، شذوذ اختیار کر لیا، ایک الگ بالکل الگ موقف اختیار کر لیا، ان مسائل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان پر نکیر کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک مسئلے کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو ثور کا اسم ہی فی هذا المسئلہ، کہ اس مسئلے کے اندر ابو ثور جو ہے وہ اپنے نام ہی کی طرح، ثور کہتا ہے بیل کو، تو اس طریقے کی جو شدت والی بات ہوتی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سرزد ہوئی. وہ مسئلہ کون سا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابو ثور نے یہ کہا کہ مجوسیوں کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے. انہوں نے قیاس کیا نصارہ کے ذبیحے کے اوپر، اور اس سلسلے میں بعض جو ضعیف روایتیں وارد ہیں جن میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجوسیوں سے دیت اصول کی، اس لیے کہ نصارہ سے بھی دیت اصول کی جاتی ہے، اس بنیاد پر مجوسیوں سے بھی دیت اصول کی. تو دیت کے مسئلے کو انہوں نے ذبح کے اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے ابو ثور نے کہا کہ مجوسیوں کا جو ذبیحہ ہے وہ جائز ہے، اس لیے کہ دیت کے مسئلے میں عیسائیوں کو عمر رضی اللہ عنہ نے مجوسیوں کو عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں کے ساتھ جوڑا ہے، لہذا اس مسئلے میں بھی مجوسیوں کو عیسائیوں کے ساتھ جوڑا جائے گا. یہ ابو ثور نے یہ بات کہی اور اہل علم میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے اوپر رد کیا، اور رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابو ثور کا اسم فی هذا المسئلہ، کہ ابو ثور اپنے نام ہی کی طرح اس مسئلے میں. لیکن اس کے باوجود وہ ابو ثور رحمہ اللہ سے بغض نہیں رکھتے تھے، ان سے عداوت نہیں رکھتے تھے. حتیٰ کہ جب امام ابو ثور رحمہ اللہ کی وفات ہوئی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے ان کے نماز جنازہ میں شریک رہے، نماز پڑھ کر جب وہ گھر پر آئے اور انہوں نے خبر دی کہ ابو ثور کی وفات ہو گئی ہے اور نماز جنازہ بھی ہم نے پڑھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ کیوں نہیں بتایا کہ ابو ثور کی وفات ہوئی، میں بھی جاتا، میں بھی نماز پڑھتا. تو یہ میرے بھائیو اہل علم کا موقف نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کی مخالفت کرتا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھو، آپ اسے بدعتی قرار دو، اسے جو ہے کافر قرار دو، یا کہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے برا بھلا کہو. یہ اہل علم کا موقف ہرگز بھی نہیں ہے. بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں بعض اہل علم نے الگ طریقہ اختیار کیا، لیکن وہ مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں ہے اور وہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے اور اس پہ عمل کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بلکہ احتیاط کا بسا اوقات طریقہ یہ ہے کہ اس موقف کو اختیار کیا جائے. تو اہل علم کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے جن لوگوں نے اس مسئلے میں تفرد اختیار کیا، شذوذ اختیار کیا، ان کے اوپر نکیر نہیں کرتے. مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہم اور آپ جانتے ہو گے کہ اگر کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے بغیر کسی حائل کے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے اسے وضو کرنا چاہیے. اب جو انسان کی اصل شرمگاہ ہے جس سے وہ جماع کرتا ہے وہ شرمگاہ مراد ہے، ذکر اسی کو کہتے ہیں. لیکن عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور اس میں ادراج کیا من مس ذکرہ وانثیہ ورفغیہ فلیتوضأ. انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے، اسی طرح
جو خصیتین ہے شرمگاہ کے نیچے 2 خصیتین ہیں، خصیے کو چھو لے تب بھی اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اہل علم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، چاہے وہ مرد کی شرمگاہ ہو یا عورت کی شرمگاہ، اس لیے کہ بعض روایت میں مس فرج فلیتوضا، عورت کی شرمگاہ کو فرج کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو چھو لیتی ہے بغیر کسی حائل کے تو وہ وضو کرے گی۔ اسی طرح مرد اگر اپنی اس شرمگاہ کو چھوتا ہے جس شرمگاہ سے وہ جماع کرتا ہے تو وہ وضو کرے گا۔ لیکن کیا اگر وہ خصیتین کو چھوتا ہے تو وضو کرے گا؟ جمہور اہل علم کا بلکہ تقریباً اس پر اتفاق ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ اس کے اوپر وضو لازم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے شیخ عبد المحسن بن حمد العباد کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری یہ رائے ہے اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شرمگاہ کو چھو لے یا خصیتین کو چھو لیتا ہے تو وہ وضو کرے تو یہ بہتر ہے، تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ شیخنا عبد المحسن بن حمد العباد نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اس موقف کو شدت کے ساتھ اس کی نکیر نہیں کی اور شدت کے ساتھ اس کو ٹھکرایا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مسئلہ ہے اتنا گمبھیر مسئلہ نہیں ہے، بلکہ احتیاط وغیرہ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر چھو لیتا ہے تو وضو کیا جائے، لیکن اگر کوئی خصیتین کو چھو لیتا ہے تو اسے وضو کر لینی چاہیے، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر وہ وضو نہیں کرتا ہے تو اس کی وضو ٹوٹے گی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا جو یہ موقف تھا، انہوں نے ایک قاعدے کے تحت اس موقف کو اختیار کیا کہ ما قارب الشیء اخذ حکمہ، کہ اگر کوئی چیز کسی چیز سے قریب ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو وہ اس کا ایک حکم اختیار کر لیتی ہے۔ چونکہ شرمگاہ جو ہوتی ہے انسان کی اصل شرمگاہ جس سے وہ جماع کرتا ہے، اور خصیتین یہ دونوں چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اس بنیاد پر دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔ یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، اور اس سلسلے میں بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ اگر اس رائے کو اختیار کر لیا جائے یا کہ احتیاط کے طور پر اگر کوئی وضو کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اہل علم میں سے کسی نے کسی مسئلے میں مخالفت کی ہو، اہل علم کی مخالفت کی، شذوذ کا راستہ اختیار کیا، بالکل الگ موقف اختیار کیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نکیر کی جائے گی اور شدت کے ساتھ نکیر کی جائے گی۔ یہ اہل علم کا موقف ہے۔ اسی طرح شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ اس وقت کسی کے موقف پر نکیر کی جائے گی جب کہ مسئلے میں نص صریح موجود ہے اور وہ نص منسوخ نہیں ہے، وہ حدیث منسوخ نہیں ہے، آیت منسوخ نہیں ہے، اور اس کا کوئی معارض موجود نہیں ہے، اس کا کوئی مخالف آیتوں میں سے یا حدیثوں میں سے موجود نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس شخص کے اوپر شدت کے ساتھ نکیر کی جائے گی۔ امام عبد اللطیف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ النصوص الصحیحۃ الصریحہ التي لا ناسخ لها ولا معارض يبالغ في الانکار على من خالفها، کہ صحیح صریح نصوص جو منسوخ نہیں ہے اور جن کا کوئی معارض نہیں ہے کتاب و سنت میں سے، جو بھی ان نصوص کی مخالفت کرے گا شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کے اوپر رد کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ اہل علم میں سے بعض اہل علم نے اگر نص صریح کی مخالفت کی ہے تو ان کے اوپر سختی کے ساتھ رد کیا جا سکتا ہے۔ سختی کے ساتھ رد 2 صورتوں میں کیا جائے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے شذوذ اختیار کر لیا، ایک الگ موقف اختیار کر لیا، تو اس پر سختی کے ساتھ نکیر کی جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نے نص صریح کی جان بوجھ کر مخالفت کی، قرآن کی کسی واضح آیت جو کسی مسئلے میں وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہو، اس آیت کی اگر کسی نے مخالفت کی، یا حدیث جو بالکل صحیح ہے اور کسی مسئلے میں وضاحت کے ساتھ وہ اس پر دلالت کرتی ہے، اگر کسی نے اس کی مخالفت کی ہے تو اس کے اوپر شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ نکیر کی جائے گی۔ یہی سلف صالحین کا موقف ہے۔ لیکن اگر ان کا معارض موجود ہے، ان کا کوئی مخالف موجود ہے حدیثوں میں سے ہی، تو ایسی صورت میں شدت کے ساتھ نکیر نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی حجامہ کرتا ہے، پچنا لگواتا ہے، کپنگ کرتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے استدلال کیا ہے ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، جو پچنا لگوانے والا ہے وہ بھی اور جس کو پچنا لگوایا جا رہا ہے وہ بھی، دونوں اپنا روزہ توڑ دیں گے، دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے، ان کا یہ موقف ہے۔ جمہور کی رائے کیا ہے؟ جمہور اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی پچنا لگواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی بنیاد پر جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچنا لگوایا حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہے، وہ محرم وهو صائم، تو اہل علم میں سے بعض اہل علم نے موقف اختیار کیا کہ پچنا لگوانے والا اپنا روزہ توڑے گا، اور جمہور نے موقف اختیار کیا کہ پچنا لگوانے والا اپنا روزہ نہیں توڑے گا، اسے روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں معارض موجود ہے، معارض کے موجود ہوتے ہوئے شدت کے ساتھ مخالف پر نکیر کرنا اور انہیں برا بھلا کہنا، بسا اوقات ان فقہی مسائل میں لوگوں کی تبدیع کرنا، یہ میرے بھائیوں اہل علم کا موقف ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو ان اصول کا سمجھنا، ان ضوابط کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ کب شدت کے ساتھ کس کے اوپر نکیر کی جائے گی؟ اس وقت نکیر کی جائے گی جب انہوں نے کسی مسئلے میں اپنا ایک الگ موقف اختیار کیا۔ بعض لوگوں کو ہم نے ایسا بھی پایا ہے اور ان کے بارے میں ایسا تک سنا ہے کہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مسئلے میں اگرچہ اجماع ہے لیکن میری رائے اس کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی غلط حرکت ہے، یہ علمی خیانت ہے، طلباء کے ساتھ خیانت ہے، عوام الناس کے ساتھ خیانت ہے۔ مسئلے میں اجماع موجود ہے، اجماع کی نقل صحیح ہے، اجماع کی حکایت صحیح ہے، اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کہنا کہ اگرچہ مسئلے کون ہوتے ہو آپ اس طرح کی بات کہنے والے، اتنے بڑے ہو گئے ہم، اتنے متکبر اور گھمنڈی ہو گئے ہم کہ اس طرح کی باتیں کہنے لگے کہ اگرچہ مسئلے میں اجماع ہے لیکن میری رائے اس کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ اہل علم کا طریقہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مسائل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو اہم اصول اور اہم قاعدہ اس درس کے اندر بیان کیا گیا، وہ قاعدہ اور وہ اصول یہ ہے کہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ کسی کے موقف کی اس وقت نکیر کی جائے گی جب انہوں نے شذوذ اختیار کر لیا ہو، جب انہوں نے الگ موقف اختیار کر لیا ہو۔ اسی طرح اگر مسئلے میں نص صریح موجود ہو، نص صریح موجود ہونے کے باوجود اگر کسی نے مخالفت کی ہے تو اس پر بھی شدت کے ساتھ نکیر کی جا سکتی ہے، سختی کے ساتھ نکیر کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ فِي ذَلِكَ مُجَرَّدَ تَبْيِينِ الْحَقِّ وَلِئَلَّا يَغْتَرَّ النَّاسُ بِمَقَالَاتِ مَنْ أَخْطَأَ فِي مَقَالَاتِهِ فَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مُثَابٌ عَلَى قَصْدِهِ وَدَخَلَ بِفِعْلِهِ هَذَا بِهَذِهِ النِّيَّةِ فِي النُّصْحِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین رد کرتے ہوئے شدت کا ظاہری طور پر اظہار کرے لیکن باطن میں اس کے دل میں مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ حق بات کی وضاحت ہو، اور یہ جو شذوذ آراء ہیں، کسی نے سب سے ہٹ کر جو موقف الگ اختیار کیا ہے، عوام الناس اس کی پیروی نہ کرے، اگر یہ مقصد ہے فلا ریب انہ مثاب علی قصد، تو کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ رد کرنے والا اگرچہ شدت کے ساتھ اس کے اوپر رد کرے لیکن رد کرنے والے کو اس کی اس حسن نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ وَدَخَلَ بِفِعْلِ هَذَا بِهَذِهِ النِّيَّةِ فِي النُّصْحِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ظاہری امر میں شدت دکھا رہا ہے اور کسی کے شاذ قول کو یا نص صریح کی مخالفت کرنے کی وجہ سے سختی کے ساتھ اس کے اوپر رد کر رہا ہے، یہ ظاہر میں موجود ہے، لیکن اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہے، عام لوگ
یہ شذوذ راہ کی پیروی نہ کرے، یہ شذوذ موقف اختیار نہ کرے، غلط طریقہ اختیار نہ کرے۔ اگر اس کا یہ مقصد ہے تو کہتے ہیں کہ یہی نصیحت ہے، یہی خیرخواہی اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي بَيَّنَ الْخَطَأَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَلَهُ أُسْوَةٌ بِمَنْ رَدَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمريتين وغير ذلك۔ فرماتے ہیں کہ غلطی کی وضاحت کرنے والا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کے لیے سلف موجود ہے، اس کے لیے اسوہ موجود ہے ان علماء میں جنہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ان مسائل پر، ان مواقف کو رد کر دیا جن مسائل کے اندر انہوں نے شذوذ اختیار کیا، اور علماء کی طرف سے ان کے اوپر نکیر بھی کی گئی۔ متعہ کا مسئلہ ہو یا ربا کا ایک مسئلہ ہو یا مسئلہ عمریتین ہو، تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے، جن تابعین نے ابن عباس رضی اللہ عنہما پر رد کیا ہے، صحابی رسول ہیں، ظاہر سی بات ہے فضل میں، علم میں، ہر چیز میں ابن عباس سے چھوٹے ہیں۔ ابن عباس بحر الامہ ہے، حبر الامہ ہے، ترجمان القرآن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ علم و فضل میں ان کا ایک مدرسہ تھا، مدرسہ فقہیہ مکہ کے اندر، لوگ ان کی باتیں مانا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے چند مسائل کے اندر، بہت ہی کم مسائل ہیں جن مسائل میں انہوں نے الگ موقف اختیار کیا، اور یہ بات ہمیشہ گزر چکی کہ اہل علم میں سے جو بھی بہت زیادہ فتوے دیتا ہے یا یہ کہ بہت زیادہ جس کے آراء موجود ہوتے ہیں، ان میں شذوذ کا ہونا یہ ایک فطری امر ہے۔ سب سے ہٹ کر الگ موقف کا اختیار کرنا یہ فطری امر ہے، لیکن ان کے شذوذ کو اپنا موقف بنا لینا اور اس کی اتباع کرنا اور اس کے پیچھے پورے عوام الناس کو لگا دینا اور اپنی رائے کو جبراً قائم کرنا، یہ اہل علم کا موقف نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر بعض لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط موقف ہے، غلط طریقہ کار ہے، سلف صالحین کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو یہ موقف اختیار کیا متعہ کے مسئلے میں یا سود کے کسی مسئلے میں اور عمریتین میں، تو ان مسائل میں اہل علم نے ان کے اوپر رد کیا ہے اور ان کی بات کو مانا نہیں ہے، تسلیم نہیں کیا ہے۔ تو ان اہل علم کے رد میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے جو لوگ اہل علم پر ان کے شذوذ وغیرہ میں رد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو موقف اختیار کیا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے کیا اسباب تھے، اور یہ مسائل کون سے مسائل ہیں، ان میں صحیح ترین بات کیا ہے، مسئلہ عمریتین کسے کہا جاتا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو مسائل یا جو اہم اصول اس درس کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ میرے بھائیوں کہ جن مسائل میں نص صریح موجود نہیں ہے، ان مسائل میں، اجتہادی مسائل میں نکیر اگر کی جا سکتی ہے تو قول پر اور رائے پر، البتہ قائل پر نکیر نہیں کی جا سکتی۔ اختلافی مسائل میں، جن مسائل میں نص صریح موجود ہے، ان مسائل میں قائل پر بھی نکیر کی جا سکتی ہے، قول پر بھی نکیر کی جا سکتی ہے، اور بسا اوقات شدت بھی اختیار کی جا سکتی ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا۔ اسی طرح جن مسائل میں اگر اہل علم میں سے کسی نے شذوذ کا راستہ اختیار کیا، سب سے الگ اور ہٹ کر موقف اختیار کیا، تو اس پر ان کی تنبیہ کرتے ہوئے سختی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، جو منہج ہے، انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔